اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور جان لیجئے کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور رسول کے خاندان کے یتیم، مساکین اور ابن سبیل کہ جن کا زاد راہ مسافرت میں ختم ہو جائے ان کے لیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41، اس میں لفظ غنمتم کا استعمال ہوا ہے۔ مکتب اہل سنت نے غنمتم کو فقط جنگی غنیمت کی حد تک محدود کیا ہے، لیکن مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غنمتم کو فقط جنگی غنیمت کی حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کے فائدے اور ہر قسم کی منفعت کو جو ہے غنیمت کہا ہے، جنگی غنیمت ہو چاہے غیر جنگی ہو۔ تو لہذا چند دن سے جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک غلط رپورٹ حلیت خمس کے حوالے سے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کو قیامت تک کے لیے خمس معاف کر دیا ہے اور اپنا حق معاف کر کے گئے ہیں، تو لہذا خمس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور یہ آیت خمس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو لہذا مومنین کے تقاضے کے مطابق کہ اس کی رد میں اور اس کی مذمت میں ایک مدلل جواب دیا جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خداوند متعال نے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ رسول کی نسبت سے خداوند متعال نے اس کی پاک آل کو جو عزت، شرافت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اجر رسالت کے بدلے میں آیہ مودت کے تحت جو عزت عطا فرمائی ہے، اور زکوٰۃ کو ان کی پاک آل پر اور ان پر حرام قرار دیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کی میل کچیل اور کثافت کا نام ہے، اور اللہ نے رسول اور ان کی پاک آل پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے اور خمس کو ان کا حق قرار دیا ہے۔ تو لہذا ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کے اور ایک ضعیف روایت کو حلیت خمس کے اوپر دلیل بنایا جائے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں اس طرح کی ضعیف روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح کی ضعیف روایات رد ہو جاتی ہیں قرآن کی آیات کے مقابلے میں، اور اس طرح کی روایات کو مکتب اہل بیت نے یوں توجیہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کا ماننے والا، کوئی شیعہ کسی مشکل میں ہوتا تھا، کسی ظالم اور جابر حکومتوں کی نگاہ میں ہوتا تھا کہ یہ شخص کہیں اہل بیت تک ان کا حق اور خمس جو ہے نہ پہنچا سکے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے کو اور اپنے شیعہ کو جو ہے اس مشکل میں دیکھ کے کہ یہ کہیں سی مصیبت میں نہ پھنس جائے اور کوئی مشکل اس کے لیے ایجاد نہ ہو جائے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مومن کے لیے جو ہے اپنا حق معاف کر دیتے تھے اور اس کے لیے خمس کو حلال کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مومن تکیے میں ہوتا تھا، خوف میں ہوتا تھا، یا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ صاحب حق تک اور سادات تک، آل رسول تک خمس پہنچا سکے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معاف کر دیتے تھے، یا اگر کسی سے کوئی مال تلف ہو جاتا تھا خمس کا تو اس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر دیتے تھے اور اس کے لیے حلال کر دیتے تھے۔ اور یہ اس طرح کی روایات انہی مورد میں اور اسی زمانے میں اور اسی شخص کے ساتھ اور اسی فرد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے اور مطلقاً سب کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دیا ہے اور خمس کو قیامت تک کے لیے معاف کر دیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ضعیف روایات کے مقابلے میں وہ قوی اور محکم روایات بھی موجود ہیں جو خمس کے ادا کرنے پہ اور خمس کے واجب ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام کے چاہنے والا امام کو خط لکھتا ہے حلیت خمس کے حوالے سے کہ مجھے خمس معاف کر دیا جائے، تو امام جواب میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند واسع اور کریم ہے،
اور اس نے ہر اچھے عمل پہ اجر اور ثواب کی ضمانت دی ہے اور ہر برے عمل پہ عقاب کی ضمانت دی ہے۔ اور خمس ہمارا حق ہے اور خمس کو ہم سے دور نہ کیا جائے، اور ہماری دعائے خیر کو اپنے سے دور نہ کریں، اور جو بندہ خمس ادا نہیں کرے گا وہ ہماری دعائے خیر سے محروم رہے گا۔ اور فرماتے ہیں خمس ہمارا وہ حق ہے کہ جس کے ذریعے ہم دشمن کے سامنے اپنی آبرو اور عزت کو محفوظ کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ خوف ہے کہ کہیں ہمارا دشمن چاہے اس زمانے میں ہو چاہے ہر زمانے میں ہو، آج کے زمانے میں ہی کیوں نہ ہو، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارا دشمن ہمارے خمس جیسے حق پہ ڈاکہ نہ ڈال دے۔ تو لہذا خمس واجب ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اصول کافی میں اور اس کے علاوہ اور مقامات پہ بھی اس طرح کی روایات جو خمس کے اوپر دلالت کرتی ہیں موجود ہیں۔ اسی طرح خراسان سے ایک قافلہ آتا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام سے حلیت خمس کے حوالے سے سوال کرتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ خمس کے معاف کر دینے کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، تو لہذا امام فرماتے ہیں کیا عجیب ہے اور مجھے تعجب ہے کہ زبان سے اظہار مودت اور اظہار دوستی اور ادھر سے ہمارے حق کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ حق خدا نے جو ہمارے لیے اور خود اپنے لیے لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور امام فرماتے ہیں لا نجل لأحد منکم فی ہلن، ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی شخص بھی خمس کو ادا نہ کرے۔ تو لہذا اس طرح کی روایات جو خمس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، روایت ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود ہے کہ امام کا صحابی ہے اور یہ روایت نقل کرتا ہے، امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کوئی ایک چیز جو جہنم کے اسباب میں سے ہو، تو امام فرماتے ہیں من اکل من مال الیتیم درہما ونحن الیتیم، جو شخص بھی ہم کو یتیم سمجھتے ہوئے ہمارے مال پہ ڈاکہ ڈال لے وہ جہنمی ہے۔ وہ حق کون سا؟ خمس جیسا حق اہل بیت کا، اگرچہ کہ ایک درہم ہی اس نے کیوں نہ کھایا ہو۔ جو بندہ بھی اہل بیت کے اور آل رسول کے اس خمس جیسے حق میں سے ایک درہم بھی کھا لے تو روایات بتلاتی ہیں اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آتش سے پر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام کاظم علیہ السلام سے علی ابن مہدیار اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، جو آمدنی آپ کی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امام فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا۔ خمس سے جب بھی آپ خمس کے مال سے اگر آپ خمس ادا کیے بغیر گھر میں کوئی چیز بھی لائیں گے جس کے اوپر ہمارا حق موجود ہو، اب خمس ادا نہ کریں تو لہذا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اور نادان انسان احکام شرعی کا استنباط کرنا تو جیسے جہلوں کا کام نہیں ہے، احکام شرعی کو استنباط کرنا مکتب اہل بیت کے علماء اور فقہا کا کام ہے۔ مراجع عظام کہ جن کے بارے میں خود معصوم فرمائیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَّامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ۔ فقہا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفس کی اور خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور مولا کے حکم کے تابع ہیں، بس عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ اے جاہل انسان، اس حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کی روح سے تیرے لیے تقلید ثابت ہے، تو تقلید کر نہ کہ احکام شرعی کا استنباط کر۔ اے جہل، دیکھ اس طرح کی روایات کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے
فقہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں خود امام زمان عجل اللہ شریف فرماتے ہیں اما الحوادث الواقعات فارجعوا فيها الى رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، کہ آنے والے مسائل اور مشکلات میں آپ فقہ کی طرف رجوع کرو جو ہماری روایاتوں کو نقل کرنے والے ہیں، حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور وہ میری طرف سے آپ پر حجت ہیں۔ تو لہذا ہمارا کام مراجع عظام کی طرف، نائبین عام کی طرف، جو امام کے نائب ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ احکام شرعی کا استنباط کرنا جن کے بارے میں کہا گیا ہو الفقاء امنع الرسل، فقہ اور مراجع علماء رسول کے امین ہیں، الفقاء ورثۃ الانبیاء، فقہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لہذا اے نائبان انسان، تجھے کیا پتا کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث متواتر ہے، کون سی حدیث روایات مرسلہ ہے، اور آیات قرآنی کے بارے میں تجھے کیا معلوم کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، یہ مکتب اہل بیت کے فقہ جانتے ہیں۔ جس طرح نماز اور روزہ فروعات دین میں سے ہیں اور واجب ہیں، اسی طرح خمس بھی فروعات دین میں سے ہے اور خمس بھی واجب ہے۔ کیا منہ دکھائے گا زمانے کے امام کو، ادھر سے امام کی امامت کا دعویٰ اور ادھر سے امام کے حق پہ ڈاکہ اور امام کے مال پہ قبضہ؟ تو کیا خوب کہا شاعر نے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نا کربلا پہ لبیک لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں نا، آج ہمارا زمانے کا حسین، ہمارے زمانے کے امام استغاثہ دے رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے زمانے کے حسین پہ لبیک کہنا چاہیے، آج ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لیے زمین ہموار کرنا چاہیے، آج ہمیں اپنے زمانے کے امام کے مددگاروں میں شمار ہونا چاہیے تاکہ خداوند متعال ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ۔